ہے اور گیس ان کا دل کی طرف رخ کرتی ہے، اور دل کے جو پردے ہوتے ہیں ان میں جب پریشر دیتی ہے تو پھر کیا دل بیٹھ جاتا ہے، تو ٹائمنگ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ جینین ٹائمنگ عام طور پر بندوں کی 5-7 منٹ ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ شوقین ہوتے ہیں کہ ہماری گھنٹہ گھنٹہ بابا جی ٹائمنگ ہونی چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ نفرات حکیم بابا سیف اللہ کی طرف سے میرے تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو دوستو، آج میں سورۃ انفال کے متعلق آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ سورۃ انفال، جس کو بولتے ہیں دوسرے معنی میں کہ ٹائمنگ نہیں ہے، اس کے مختلف اسباب ہوتے ہیں، مختلف ایشو کی وجہ سے یہ سورۃ انفال ہوتی ہے۔ ایک وہ لوگ جو گرم اور مخدر چیزیں استعمال کرتے ہیں، جیسے شراب نوشی، چکن وغیرہ کا زیادہ استعمال کرنا۔ آپ کو پتہ ہے کہ چکن میں پاور نہیں ہوتی، اس کا ایک ٹیسٹ ہے، اور دوسرا کیا ہے کہ ہیٹڈ بہت ہے، خوراک ہیٹڈ کھاتا ہے، اور جو چکن آپ استعمال کرتی ہے اس میں آپ کا بلڈ بہت تیزی سے ہیٹ ہوتا ہے، معدہ بہت ہیٹ ہوتا ہے، جگر میں ہیٹنس بڑھ جاتی ہے، اور اس کے سبب سے آپ کے بلڈ میں جو ہے نا، خون میں وہ تیزی جو ہے وہ بہت تیز ہو جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے آپ کا گردہ جو ہے وہ ڈیمیج ہوتا ہے۔ گردہ اس ہیٹ اپ جو خوراک ہے اس کو ہضم نہیں کر پاتا، اور مادہ منویہ پتلا ہو کر ڈسچارجنگ جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، ٹائمنگ نہیں رہتی۔ یہ اس کا سبب بھی ہوتا ہے، اور ایک اس کا یہ بھی سبب ہوتا ہے کہ دماغی کمزوری۔ تیسرا اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ دل کی کمزوری، کیونکہ دماغی کمزوری کی وجہ سے اعصابی کمزوری آئے گی تو سورۃ انفال کا مریض ہوگا، اور دل جو ہوتا ہے اس کا خاص کام ہے کہ یہ جس کا دل کبھی ہوگا اس کی ٹائمنگ اچھی ہوگی۔ تو جس بندے کا دل کمزور ہوگا اس کے سبب سے اس کا دل پھڑکے گا، سانس پھولے گا اور ڈسچارجنگ ہو جائے گی۔ چوتھا اس کا یہ ہوتا ہے کہ معدے کا ڈسٹرب ہونا۔ جن لوگوں کا معدے کا پرابلم ہوتا ہے، معدہ ان کا گیس پیدا کرتا ہے، اور گیس ان کا دل کی طرف رخ کرتی ہے، اور دل کے جو پردے ہوتے ہیں ان میں جب پریشر دیتی ہے تو پھر کیا دل بیٹھ جاتا ہے، تو ٹائمنگ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھو یہ چیزیں اگر میں لیکچر دینے لگوں نا، یہ اس طرح تو نیٹ کو دیکھتا نہیں ہے، لوگ بس 5-4 منٹ کی جو ویڈیو وہ پسند کرتے ہیں۔ اگر میں بولنا شروع کر دوں تو یہ انشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے طب کی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ علم دیا ہے کہ ہم بہت سارا آپ کو اس کے ریلیٹڈ بول سکتے ہیں۔ بہرحال سورۃ انفال کے لیے کچھ لوگ ویسے شوقین ہوتے ہیں۔ جینین ٹائمنگ عام طور پر بندوں کی 5-7 منٹ ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ شوقین ہوتے ہیں کہ ہماری گھنٹہ گھنٹہ بابا جی ٹائمنگ ہونی چاہیے۔ دیکھو میں آپ کو یہ نسخہ دے رہا ہوں، ایسے حضرات جو کہ شوقین حضرات ہوتے ہیں یا سورۃ انفال کے مریض ہیں، اس کے لیے اگر وہ دوائی خود بنانا چاہتے ہیں تو میں اس کے لیے نسخہ بیان کر رہا ہوں، اسے ضرور دیکھ لیجیے۔ ہمارا نسخہ کام کا ہوتا ہے، ہم ایسے ویسے نسخے نہیں دیتے۔ اور اگر آپ ہم سے منگوانا چاہیں گے تو میرے یہی 2 نمبر ہیں جو سامنے اسکرین پر آ رہے ہیں۔ ایک نمبر ہے 0300-650-8582، اور دوسرا نمبر ہے 0300-100-8582۔ مجھے فون کال کیجئے، دوائی میں آپ کو بھیجوں گا، اس سے استعمال کیجئے، انشاءاللہ آپ دعائیں دیں گے۔ اگر خود بنانا چاہے تو نسخہ ہمارا نوٹ کر لیجئے۔ اس میں آپ نے لینا ہے بیٹا اجوین خراسانی 5 تولے ہے، کافور آپ کا 1 تولہ، پارا آپ کا 2 تولہ، اور گندک آملہ سار یہ آپ کی 4 تولہ۔ تو اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ جو شاندہ پوست، یہ جو پوست ہوتا ہے نا جس کا اندر خشخاش نکلتی ہے، تو یہ پوست کا یہ جو پوست ہوتا ہے نا اس کے آپ نے وہ چھلکے لینے ہیں، یعنی آپ کو وہ اس کے اندر خشخاش وہ نہیں چاہیے، اس کے خالی چھلکے چاہیے 1 پاؤ۔ تو 1 پاؤ جو آپ کے وہ چھلکے ہیں نا یہ پوست کے، اس کو آپ نے 1-1.5 کلو پانی میں بھگو کے رکھ چھوڑنا ہے۔ تو تقریباً 5-7 گھنٹے کے بعد اسے جو ہے نا آگ پہ سوار کرے، اسے اچھی طرح سے بوائل کرے۔ جب اس کا پانی آپ کا تقریباً 100-150 گرام رہ جائے تو اس کو پول لیں، چھان کر اسے الگ رکھ لیں۔
गन्ना कमला सार और पारा की कजली तैयार करें। 2 दिन की खलाई से इसकी बिल्कुल स्याह रंग की कजली तैयार होती है, जिसके अंदर बिल्कुल चमक नहीं होती। तो फिर बाकी चीजें जो है ना सफूफ करके इसमें डाल के इसको अच्छी तरह जो है ना इस जो शांदा में खल करके इसकी गोली बांधनी हो तो चने के बराबर बांध लें। अगर गोली नहीं बांध सकते तो इसे का कैप्सूल बांध लें खुश करके, वो 250 mg का कैप्सूल होगा। एक कैप्सूल सुबह और एक शाम खाइए। और जो लोग वक्त खास के लिए इससे फायदा लेना चाहते हैं तो वो 2 कैप्सूल जो है वो दूध के साथ खाएं 1 घंटा पहले, और कमाल का ये देखें कि उनकी टाइमिंग कितनी जाती है। इसको हम देसी व्याग्रा के नाम से भी जो है वो हमारा वो नुस्खा शाया होता है। अल्हम्दुलिल्लाह आप व्याग्रा श्याग्रा को बेटा भूल जाओगे। व्याग्रा क्या चीज है? देसी दवाई में अल्लाह ताला ने बहुत ताकत रखी है, जो कि इन केमिकल्स वाले जो दवाइयां होती है उसमें वो नहीं होती। इन्हीं अल्फाज के साथ इजाजत दीजिए बाबा जी को। अगली वीडियो तक अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।